دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہناتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے، کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے،
याद रहे मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे या नफ़रत, दोनों मेरे हक़ में बेहतर हैं, क्योंकि अगर नफ़रत करेगा तो मैं उसके दिमाग में बस जाऊंगा और अगर मोहब्बत करेगा तो दिल में बस जाऊंगी। हम इस दुनिया में यूं रहते हैं जैसे कभी जाएंगे नहीं, और फिर यूं खामोशी से चले जाते हैं जैसे थे ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जो इंसान इबरत से भी न समझे और दलाइल भी न माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। जब आप कुछ भी न कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जहाँ इज़्ज़त सच्चाई खुलूस नज़र आए, वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। जिस इंसान में ज़ाती सफ़ात न हो, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शय की तारीफ़ चाहता है।